جڑوں کو اور یہ برگد کے درخت کی لٹکتی ہوئی جڑوں کو اس نے اپنا معبود مانا ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ یہ خود ناشناسی ہے نا کہ ان کو جو انسان کی خدمت کے لیے چیزیں پیدا کی گئی ان کو خدا مان رہا ہے۔ 22ویں گریڈ کا افسر ہو اور درجہ چہارم کے ملازم کو سلوٹ کر رہا ہو تو لوگ کہیں گے تو پاگل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا منصب کیا ہے۔ اشرف المخلوقات ہو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج سر پہ رکھا ہوا، نائب الہی ہو، خلیفۃ اللہ فی الارض ہو اور بچھوؤں کو پوج رہا ہو، درختوں کو پوج رہا ہو، سانپوں کو پوج رہا ہو، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں ہوں کون، اور جسے یہ بھی نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں اس کے پلے ہوتا کیا ہے۔ کبھی آپ نے شخص کو دیکھا جو 6 فٹ کا جوان ہو لیکن قمیض کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہو کہ اگر کسی کو ملے تو اس ایڈریس پہ پہنچا دے، تو اس کا قد کاٹ، اس کی جوانی، اس کی چوڑی پیشانی، اس کی چھاتی، یہ کیا کام کی جگہ، اس کو یہ شعور ہی نہیں کہ میں کون ہوں، میں نے جانا کہاں ہے، آیا کدھر سے ہوں۔ تو جس شخص کو اشرف المخلوقات بنایا وہ کیچڑوں کے آگے ماتھا رگڑ رہا ہے، درختوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے، اور اس کے پلے میں نے کہا ہوتا کیا ہے جس کو یہ نہ پتا ہو کہ میں کون ہوں۔ اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہیں تھا، جسے یہی نہیں پتا تھا کہ میں ہوں کون، شناسائی نہیں تھی، خود سے ملاقات نہیں تھی، ذات کا تعقل نہیں تھا، من کا عرفان نہیں تھا، تو بتاؤ اس کے پلے تھا کیا۔ یہ درخت تو اس لیے پیدا کیے گئے تھے نا کہ ہمیں چھاؤں فراہم کریں، ہمیں آکسیجن دیں، ہمیں پھل فراہم کریں، ہمارے ایندھن کے کام آئیں، یہ ان کو معبود سمجھ رہے ہیں۔ یہ جانور سواری کے لیے، بال برداری کے لیے، خوردنی ضروریات کے لیے پیدا کیے گئے تھے، ان کو معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستارے اس کی راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے، یہ ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے بتایا تیرے معبود نہیں ہے، یہ نوکر ہے تیرے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے، یہ چاند، یہ سورج، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ نہیں تو دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور یہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، ہاتھ اٹھتے ہیں اور سورج بھاگتا ہوا اثر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا، درخت قدموں میں آ کے سلامی دے رہا۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ ایک سفر میں تھے، میں نے 3 چیزیں دیکھی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ حضور تشریف فرما تھے اور استراحت کر رہے تھے اور میں کھڑا تھا۔ دور جنگل میں ایک درخت ہے، جڑوں سمیت اکھڑ کے میرے آ کے برابر کھڑا نہیں ہو جاتا حضور کے قدموں میں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس وہاں سے گیا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو جاتا ہے۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات حضور سے جو کی وہ یہی تھی، حضور وہ جو سامنے درخت ہے تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا اور یہاں آ کے میرے برابر کھڑا ہو گیا، بڑی حیرت زدہ بات ہے، پتہ نہیں کیا ماجرا تھا۔ تو حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، کیا ہوا، کیا کہانی؟ حضور نے کچھ نہیں پوچھا، فرمایا ھذہ شجرۃ، یہ ایک درخت ہے اور اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب بڑا نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا، سبحان اللہ، وَأَذِنَ لَهَا، رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا بھی رہی، دنیا تو تجھے ڈھونڈ رہی ہے، تو کس کی تلاش میں نکلے؟ کائنات کا چرخ انسان تیرے گرد گھوم رہا ہے اور تو درختوں کو معبود سمجھ رہا ہے۔ دیکھ پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہے، کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں۔ اب وہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ وہ کہتا فرق پڑتا کہ مجھے تم نے فرشتہ کہا، چونکہ فرشتے کی پیشانی بھی تو میرے حضور جھکی ہے نا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں ہوں کون۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو، جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔
سبحان اللہ اب اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو اپنی تصویر اب دکھائی دینے لگی جب محمد عربی کی چوکھٹ نصیب ہوئی. سبحان اللہ اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی اندھیرے میں دھکے کھا رہے ہوتے. آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور گائے کے آگے یوں ہاتھ باندھے کھڑا ہے, بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی بھاری بھرکم ڈگری اسے بتا نہیں رہی کہ یہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے, میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہاتھ باندھے کھڑا ہے. اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی. دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے لے کے تبرک سمجھ کے پی رہا ہے. اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں تعفن کتنا ہے, بدبو کتنی ہے. ایک جانور کا فضلہ ہے لیکن وہ اس کو تبرک سمجھ رہا ہے. دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کے واش روم میں ایک بچے کو پانچے مل مل کے دھوتے ہوئے دیکھا تو دور سے میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تو نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے. تو وہ مجھے جواباً بڑی لجاجت سے کہتا ہے, حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا, کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں اسکول جا رہا ہوں. یہ کوئی درس نظامی کا